بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، دنیا بھر کی ون لائن خبروں میں آج آپ سنیں گے، لیکن اس سے پہلے اگر ہو سکے تو سبسکرائب اور لائک ضرور کر لیں، شکریہ۔ امریکی محکمہ خارجہ نے پاسپورٹ کے اجراء کی درخواستوں پر 3 ماہ بعد کام بحال کر دیا ہے، لیکن فی الحال نئی درخواستیں قبول نہیں کی جا رہی۔ کورونا کی وبا پھوٹنے کے بعد مارچ میں پاسپورٹ کے اجراء کا کام روک دیا تھا، کیونکہ اس سے بیشتر ملازمین گھر سے کام پر مجبور ہو گئے تھے۔ اس وقت امریکی پاسپورٹ کے لیے 17 لاکھ درخواستیں التوا کا شکار ہیں۔ برطانوی ٹرانسپورٹ نے کہا ہے کہ پیر سے لاک ڈاؤن میں مزید نرمی ہوگی۔ پیر سے پبلک ٹرانسپورٹ پر سفر میں منہ ڈھانپنا لازمی ہوگا۔ سرجیکل ماسک ضروری نہیں بلکہ گھر میں تیار ماسک بھی استعمال کیا جا سکتا ہے۔ ماسک نہ پہننے والے مسافروں کو سفر کرنے سے روکا جا سکے گا۔ برطانوی سائنسدانوں نے کہا ہے کہ لاک ڈاؤن اور فیس ماسک کا استعمال کورونا کی دوسری اور تیسری لہر کے پھیلنے میں کمی کر سکتا ہے۔ تحقیق میں یہ بات سامنے آئی ہے کہ تمام لوگوں کے فیس ماسک پہننے سے کورونا کا پھیلاؤ بہت زیادہ حد تک ختم ہو جاتا ہے۔ ساتھ سماجی فاصلہ برقرار رکھنے کے ساتھ معیشت کو بھی دوبارہ کھولا جا سکتا ہے۔ سائنسدانوں کی تحقیق میں یہ بھی تجویز دی گئی ہے کہ کورونا سے بچاؤ کے لیے گھر میں بنائے گئے فیس ماسک بھی استعمال کیے جا سکتے ہیں۔ چائنا کے دارالحکومت میں کورونا کے مریض سامنے آنے کے بعد ہول سیل فوڈ مارکیٹیں بند کر دی گئی ہیں۔ کورونا کے شکار 2 افراد سے متعلق معلوم ہوا تھا کہ وہ ہول سیل مارکیٹ گئے تھے۔ کورونا مریض سامنے آنے کے بعد اس کے پھیلاؤ کو روکنے کے لیے بیجنگ میں اسکولوں کو کھولنے کا فیصلہ بھی مؤخر کر دیا گیا ہے، جہاں پیر سے پرائمری اسکول کھلنے تھے۔ بیجنگ میں مجموعی طور پر 6 بڑی ہول سیل مارکیٹیں بند کی گئی ہیں۔ انسانی حقوق کی یورپین عدالت نے فرانسیسی عدالت کا فیصلہ معطل کرتے ہوئے اسرائیل کے خلاف جدوجہد کرنے والوں کے حق میں فیصلہ سنا دیا۔ یورپین عدالت برائے انسانی حقوق نے فلسطینیوں سے اظہار یکجہتی کرنے والوں کے حق میں فیصلہ کرتے ہوئے فرانسیسی عدالت کے فیصلے کو معطل کر دیا۔ فیصلے میں کہا گیا ہے کہ فرانسیسی عدالت کا فیصلہ آرٹیکل 10 کے تحت آزادی اظہار کی خلاف ورزی ہے۔ دوستو، 11 سال پہلے سول سوسائٹی نے اسرائیلی مصنوعات کے بائیکاٹ کی پرامن جدوجہد کا آغاز کیا تھا۔ فلسطینیوں کے ساتھ ہمدردی رکھنے والی سول سوسائٹی کے کارکنان نے 26 ستمبر 2009 اور 22 مئی 2010 کو 2 علیحدہ واقعات میں فرانس کی سپر سٹورز میں اسرائیل کی مصنوعات کے بائیکاٹ کے لیے ایک پرامن جدوجہد شروع کی تھی۔ مظاہروں کے دوران یہ کارکنان سپر مارکیٹ میں آنے والے لوگوں سے اپیل کرتے تھے کہ وہ اسرائیلی مصنوعات کا بائیکاٹ کریں۔ سول سوسائٹی کے کارکنان کا موقف تھا کہ اسرائیل فلسطین کے وسائل پر قبضہ کر کے مصنوعات بنا کر فروخت کر رہا ہے، جس پر سول سوسائٹی کارکنوں کے خلاف 2015 میں فرانسیسی عدالت نے نفرت پھیلانے کا الزام عائد کیا تھا۔ اپنے فیصلے میں فرانسیسی عدالت نے سول سوسائٹی کے کارکنان پر بھاری جرمانے بھی عائد کیے تھے۔ بعد ازاں فیصلے کے خلاف سول سوسائٹی کے کارکنان انسانی حقوق کی یورپین عدالت میں چلے گئے تھے۔ یورپین عدالت نے اسرائیل کے خلاف جدوجہد کے حق کو تسلیم کرتے ہوئے آج ان کے حق میں فیصلہ سنا دیا۔ کورونا کی وبا کے باوجود سعودی عرب میں 214 ہوٹلز زیر تعمیر ہیں۔ ان دنوں مشرق وسطی میں کافی ہوٹلز زیر تعمیر ہیں۔ کساد وزاری یا ریسیشن کے باوجود 1,72,000 کمروں پر مشتمل 670 ہوٹلز زیر تعمیر ہیں۔ سعودی پولیس نے بیوی پر تشدد اور ابلتا ہوا پانی ڈالنے کے جرم میں شوہر کو گرفتار کر لیا۔ ملزم نے خاتون کو دھکے دے کر گھر سے باہر سڑک پر بھی پھینک دیا تھا۔ شہری نے اپنی بیوی، جو اس کے 3 بچوں کی ماں بھی ہے، اس پر انتہائی وحشیانہ تشدد کیا۔ اس کے جسم پر ابلتا ہوا پانی ڈالا اور صرف اتنا ہی نہیں بلکہ جسم کے مختلف حصوں پر گرم استری بھی لگائی۔ بیوی کے سر کے بال مونڈے اور آخر میں اسے گھر سے دھکے دے کر سڑک پر پھینک دیا۔ دوستو، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ سعودی عرب میں چھوٹی چھوٹی باتوں پر کتنی بڑی بڑی سزائیں دی جاتی ہیں۔ اب اتنے بڑے واقعے پر دیکھو سعودی عرب اس کے ساتھ کیا کارروائی کرتی ہے۔
بھارتی دارالحکومت نئی دہلی کی جامع مسجد کورونا کے خدشات کے پیش نظر 30 جون تک بند کر دی گئی۔ دہلی کی جامع مسجد کے شاہی امام سید احمد بخاری نے پچھلے روز جاری ایک بیان میں کہا تھا کہ دارالحکومت دہلی میں کورونا کی خطرناک صورتحال کی وجہ سے جامع مسجد کو فوری طور پر 30 جون تک کے لیے بند کر دیا گیا ہے۔ چائنا نے امریکہ اور روس کے درمیان جوہری اسلحہ کی تخفیف میں ہونے والی بات چیت میں شامل ہونے سے انکار کرتے ہوئے کہا ہے کہ امریکہ کی طرف سے کئی معاہدوں سے علیحدگی کے بعد ایسے مذاکرات مضحکہ خیز لگتے ہیں۔ امریکہ اور روس کے درمیان مذاکرات 22 جون کو ویانا میں ہونے ہیں اور امریکہ چائنا پر زور دے رہا ہے کہ وہ بھی مذاکرات میں شامل ہو۔ چائنا نے کہا ہے کہ چین کو اس میں کوئی دلچسپی نہیں اور امریکہ اسے اس معاملے میں بلا وجہ گھسیٹنے کی کوشش کر رہا ہے، کیونکہ ہم نے غور کیا ہے کہ جہاں کہیں بھی یہ مسئلہ اٹھتا ہے امریکہ چائنا کو اس میں گھسیٹنے لگتا ہے۔ چائنا نے کہا ہے کہ امریکہ اس بارے میں جو یہ کہتا رہتا ہے کہ وہ نیک نیتی سے اس پر چین سے گفت و شنید چاہتا ہے وہ انتہائی مضحکہ خیز اور غیر حقیقی محسوس ہوتا ہے۔ برطانیہ میں پاکستان کے ہائی کمشنر نفیس زکریا نے مسلم ہینڈ کی جانب سے قائم اوپن کچن کا دورہ کیا، جہاں پر 300 مستحق لوگوں کو گھروں میں لے جانے کے لیے کھانا دیا گیا۔ ہائی کمشنر نفیس زکریا نے کہا کہ مسلم ہینڈ برطانیہ کے علاوہ دنیا بھر میں ضرورت مند لوگوں کی مدد کرتی ہے اور یہ ایک بہت اچھا کام کرتی ہے۔ ان کے کاموں کی وجہ سے ان کا چیریٹی کی تنظیموں میں ایک بڑا نام ہے۔ ٹویٹر نے مبینہ طور پر پروپیگنڈے کے لیے استعمال ہونے والے ہزاروں اکاؤنٹس معطل کر دیے۔ مجموعی طور پر 32,242 اکاؤنٹ معطل کیے گئے ہیں۔ اکثریتی طور پر چائنا، روس اور ترکی سے تعلق رکھنے والے اکاؤنٹس کو پلیٹ فارم کے قوانین کی خلاف ورزی کے باعث معطل کیا گیا۔ ان میں سے اکثریتی 23,500 اکاؤنٹس کا تعلق چائنا سے تھا، جو ٹویٹر کے مطابق ہانگ کانگ میں جمہوریت نواز مظاہروں اور کورونا کے حوالے سے مخصوص موقف پھیلا رہے تھے۔ عالمی بینک نے کہا ہے کہ کورونا کی وبا کی وجہ سے اس سال بین الاقوامی معیشت کے حجم میں 5 سے لے کر 8% تک کی کمی متوقع ہے۔ اسی طرح اس وبا کی وجہ سے دنیا بھر میں 10 کروڑ افراد انتہائی غربت کا شکار ہو سکتے ہیں۔ عالمی بینک نے $1.90 یومیہ آمدنی والے افراد کو انتہائی غربت کی کیٹیگری میں رکھا ہے۔ 2021 میں عالمی معیشت میں 4% اضافے کا امکان ہے، تاہم آنے والے سال میں غربت کی شرح میں کمی کا فی الحال کوئی امکان نہیں ہے۔ سوئٹزرلینڈ میں ہونے والی طبی تحقیق میں یہ بات سامنے آئی ہے کہ کورونا کی وبا کے دوران مختلف پابندیوں اور لاک ڈاؤن کے باعث لوگوں کا زیادہ وقت گھروں میں گزر رہا ہے، جس سے لگتا ہے کہ انہیں سونے کا زیادہ وقت مل گیا ہے، مگر بیشتر افراد کی نیند پہلے جیسی آرام دہ نہیں رہی۔ اس سے قبل پچھلے مہینے امریکہ میں ہونے والی ایک تحقیق میں بتایا گیا تھا کہ کورونا کی وبا کے نتیجے میں کروڑوں امریکی گھروں تک محدود ہو گئے ہیں، اور ابتدائی رپورٹ سے اندیہ ملتا ہے کہ اس سے امریکی شہری پہلے سے زیادہ سست اور کاہل ہو گئے ہیں، اور یہ اثرات طویل المیعاد بنیادوں تک برقرار رہ سکتے ہیں۔ اس وبا کے دوران امریکی شہری معمول سے کم ورزش کر رہے ہیں، جبکہ زیادہ وقت بیٹھ کر اسکرینوں کے سامنے گزار رہے ہیں۔ اس سے یہ بھی دریافت کیا گیا کہ جو لوگ پہلے سے ہی سست طرز زندگی کے عادی تھے وہ اب اسے آئندہ بھی برقرار رکھنے کا ارادہ رکھتے ہیں۔ جسمانی فٹنس بہت تیزی سے کم ہوتی ہے اور چند ہفتوں تک جسمانی طور پر سرگرم نہ رہنا ہی آکسیجن کو جذب کرنے، خون کے والیوم اور مسلز کی مضبوطی پر اثر انداز ہو سکتا ہے، جبکہ فٹنس کو دوبارہ بحال کرنے کے لیے زیادہ وقت درکار ہوتا ہے۔ 2015 کی ایک تحقیق میں دریافت کیا گیا تھا کہ 2 ہفتے تک سست طرز زندگی سے مسلز کی مضبوطی پر مرتب اثرات کو زائل کرنے کے لیے 6 ہفتے درکار ہوتے ہیں۔ جسمانی سرگرمیاں ڈپریشن جیسے مسائل کی روک تھام یا کمی لانے میں مدد دیتی ہیں، جبکہ سست طرز زندگی کے نتیجے میں ذہنی مسائل میں اضافہ ہوتا رہتا ہے۔ پاکستان کرکٹ ٹیم کے سابق کپتان شاہد خان آفریدی بھی کورونا کا شکار ہو گئے۔ شاہد آفریدی نے بتایا کہ ان کی 2 دن سے طبیعت بہت خراب تھی اور جسم میں بہت شدید درد تھا۔ انہوں نے اس دوران کورونا کا ٹیسٹ کروایا اور بدقسمتی سے وہ مثبت آ گیا۔
دوستو، ملک میں کورونا مریضوں میں ریکارڈ اضافہ جاری ہے اور پچھلے 24 گھنٹوں میں ریکارڈ 6,472 نئے مریض رپورٹ ہوئے ہیں، جس کے بعد ملک بھر میں کورونا مریضوں کی مجموعی تعداد 1,32,798 ہو گئی ہے۔ شہباز شریف نے کہا ہے کہ قوم کو ابھی سے خبردار کر رہا ہوں کہ حکومت منی بجٹ لائے گی اور آئندہ سال اور بھی سخت اور مشکل ہوگا۔ ان کا کہنا تھا کہ حکومت 1,050 ارب یا 27% رقم ٹیکس کے ذریعے جمع کرنے کا دعویٰ کر رہی ہے، یہ کیسے ہوگا یہ نہیں بتا رہی۔ قوم کو ابھی سے خبردار کر رہا ہوں کہ حکومت منی بجٹ لائے گی اور حکومت لوگوں پر مزید ٹیکس لگائے گی۔ پاکستانی حکومت نے کورونا کی وبا کے دوران اس برس مارچ سے اب تک 10 بلین درختوں کے منصوبے کے ذریعے 84,609 افراد کو روزگار فراہم کیا ہے۔ پنجاب میں 21,000، خیبر پختونخوا میں 20,623، سندھ میں 6,500، بلوچستان میں 17,600، گلگت میں 6,910 لوگوں کو روزگار فراہم کیا گیا۔ روزگار حاصل کرنے والوں کی اکثریت نوجوان لڑکے اور لڑکیوں پر مشتمل ہے۔ اس برس دسمبر تک 2 لاکھ افراد کو روزگار فراہم کرنے کا ہدف مقرر کیا گیا ہے۔ دنیا بھر کے 237 ممالک اور علاقہ جات میں 46,000 سے زیادہ افراد پر کیے گئے ایک سروے سے معلوم ہوا ہے کہ اکیلے پن کا احساس نوجوان نسل کو ہمارے سابقہ خیالات کے مقابلے میں کہیں زیادہ اور شدید طور پر متاثر کر رہا ہے۔ دوستو، چند سال پہلے بالکل یہی سروے صرف برطانوی شہریوں پر کیا گیا تھا، جس میں کم و بیش یہی نتائج حاصل ہوئے تھے۔ تاہم نئے مطالعے میں دنیا بھر سے لوگوں نے حصہ لیا۔ اس طرح یہ اپنی نوعیت کا سب سے بڑا عالمی سروے بھی ہے۔ جن ممالک میں نئی نسل جوانی کی دہلیز پر قدم رکھتے ہی اپنے والدین اور گھر بار سے الگ ہو کر آزاد زندگی گزارنے لگتی ہے، ان ملکوں کے نوجوانوں میں احساس تنہائی بھی زیادہ دیکھا گیا۔ توجہ طلب بات یہ ہے کہ جن معاشروں میں مل جل کر رہنے کا رجحان زیادہ ہے، وہاں کے بزرگوں میں بھی تنہائی کا احساس خاصا کم مشاہدے میں آیا۔ ایک اور حیرت انگیز انکشاف یہ ہوا ہے کہ نوجوان لڑکیوں کی نسبت نوجوان لڑکوں میں تنہائی کا احساس زیادہ ہوتا ہے۔ نوجوانوں میں بڑھتے ہوئے احساس تنہائی کی ایک اور بڑی وجہ سوشل میڈیا کو بھی قرار دیا گیا ہے اور مشورہ دیا گیا ہے کہ سوشل میڈیا کو سماجی تعلقات میں اضافی چیز سمجھا جائے، نہ کہ سماجی تعلقات کا متبادل۔ دوستو، انسانی جسم اور دماغ پر احساس تنہائی کے مختلف اثرات پڑتے ہیں، جو دل کی بیماریوں، فالج، دماغی امراض، یادداشت اور سیکھنے کی صلاحیت میں کمی، مستقل اور شدید اعصابی تناؤ، قوت فیصلہ میں کمی اور ڈپریشن تک محیط ہو سکتے ہیں۔ تو دوستو، آج کے لیے اتنا ہی۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنے کا بہت بہت شکریہ۔